नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन सेशन में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। सुलगता बलूचिस्तान और इसका ज़िम्मेदार है कौन, सरकार या फिर वहाँ के सरदार? और क्या हमारे सियासतदान जो हैं वो बलूचिस्तान के जो ज़ख्म हैं उन पर मरहम रखने में कामयाब हुए हैं इस जमहूरी दौर में, या हो जाएंगे या नहीं? इन नाराज़ बलूच हमारे बहनों और भाइयों को कौन मनाएगा? इनके ज़ख्मों पर मरहम कौन रखेगा? इस अहम मामले पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम इन सेशन में। आपको याद होगा कि प्रोग्राम इन सेशन में सबसे ज़्यादा बार जिस अहम मौजू पर हमने गुफ्तगू की, मेहमानों को बुलाया, डिस्कस करने की कोशिश की, वो मसला बलूचिस्तान है। ऑन रिकॉर्ड ये मैं बात आपकी लिए गोश गुजार कर रहा हूँ। इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ कि एक अमरीकी सेनेटर का नाम आपने सुना होगा इन दिनों खासतौर पर, डैना अरोरा बेकर। ये साहब वो हैं जिन्होंने साल के अवाइल में अवामी समात का ऐलान किया, अवामी समात का इनेकाद करवाया अमेरिका में बलूचिस्तान के हवाले से। यानी मसला हमारा है, हमारे मुल्क का है, बलूचिस्तान का है, और इस पर समातें हो रही हैं बैरून मुल्क, जिस पर हमारी क़यादत ने इसे मुज़म्मत की, इसकी भरपूर इसे मुस्तरद किया हुकूमती सतह पर भी। लेकिन अमली तौर पर हमने क्या किया? जो काम हमें करने चाहिए वो बाहर होते रहे। और उसके बाद कहा गया जी हमने तो मुआफ़ी भी मांगी बलूचों से, हमने आगाज़ी हुकूक बलूचिस्तान का पैकेज भी दिया, और तमाम तर जो 65 रुकनी ईवान है उसमें सिर्फ एक अपोजिशन लीडर है, बाकी सारे के सारे हुकूमत के साथ हैं, और 50 से ज़ायद वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज है, जिनमें से अक्सरियत जो है वो बलूचिस्तान में नहीं पाई जाती, और अक्सरियत जो है वो इस्लामाबाद में मुकीम होते हैं, वहाँ पर अपने शब रोज़ बसर करते हैं। ये सूरत हाल है उन लोगों की जो बलूचों के नुमाइंदे हैं। और फिर कहा गया कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, वो भी हमें देखने को नहीं मिली। रहनुमा यहाँ बैठ के नारे बुलंद करते रहे, लेकिन वहाँ जाके किसी ने भी आवाम से बात नहीं की, नाराज़ लोगों से रब्ता नहीं किया। इमरान खान एक जलसा ज़रूर किया, लेकिन उस जलसे से पहले मेरे ही प्रोग्राम में इमरान खान से जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, कि जनाब हम जो नाराज़ लोग हैं, जो बागी हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड करेंगे, उनसे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन जलसा ज़रूर किया, लेकिन दूसरी बात वो उसकी कोई भी हमें जवाब जो है वो सुनने को देखने को नहीं मिला। लापता अफराद हैं, मिसिंग पर्सनस हैं, एहतजाज होता है, हज़ारा कम्यूनिटी की किलिंग होती है, वहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं। आज की सुन लीजिए, आज भी कोयटा में पुलिस वैन पर बम धमाका हुआ, 3 अफराद जाँ बहक हुए, मुतादिद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा रात को कोयटा के मगरिब में 2 रॉकेट फायर किए गए, 3 अफराद हलाक हुए, 13 ज़ख्मी हुए। ये सिर्फ आज की कार्रवाइयाँ, इस तरह की बेशुमार कार्रवाइयाँ हैं। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अस्कुद नोटिस केस में ये रिमार्क्स देते हैं कि जनाब कोयटा से अगर आप 10 से 12 किलोमीटर बाहर चले जाएं तो वहाँ पर तो ना झंडा लहराता है पाकिस्तान का, और ना कौमी तराना वहाँ पर बजाया जा सकता है। यानी कि सूरत हाल इस कदर संगीन है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ये कहने पर मजबूर हैं और कहते हैं कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ हमें नज़र ही नहीं आती बलूचिस्तान में। हुकूमत ये कहती है कि सब अच्छा है, हमने ये सब कुछ दिया, लेकिन अमली तौर पर असर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। जैसे कि आपको याद होगा कि तारीखी जुमला है कि रोम जल रहा था और नेहरू जो है वो चैन से बांसुरी बजाता रहा। और बलूचिस्तान का हम जिक्र करें तो जनाब यहाँ सूरत हाल ऐसी है बलूचिस्तान की, उस मलाह की हुक्के जैसी ये सूरत हाल है बलूचिस्तान की, जो कि दरिया में तो है, मलाह के पास कश्ती में तो है हुक्का, लेकिन वो पानी से महरूम है। तो ऐसा क्यों है? इसका हल क्या होगा? कब होश के नाखून लेंगे हमारे हुक्मरान, और कब इस बिगड़ती सूरत हाल पर उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करेंगे? इस अहम मौजू पर हम आज अपने इस इन सेशन प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और मेहमानों का तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदी। सुलगते बलूचिस्तान के इस अहम मामले पर एक बार फिर से हम इन सेशन में गुफ्तगू आज कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि फिर मैंने जिक्र किया कि बैरून मुल्क तो समातें होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई कौमी कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जाती, दावे किए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कल किया गया, जिसमें तमाम जो कौमी क़यादत है उसे दावत दी गई। बलूचिस्तान से भी कुछ रहनुमा वहाँ पर आए, उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया और कहा कि ये कोई सियासी ये इसका हल होना चाहिए, ये कोई अदालती या फ़ौजी इसका हल बलूचिस्तान के मसले का हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन बलूचिस्तान के सहाफ़ी ये कहते हैं कि जो सूबे का जो वज़ीर आला है वो पिछले 6 माह में सिर्फ 7 दिन अपने सूबे में आया हो, वहाँ पर सियासी हल क्या निकल सकता है? और 5 दर्जन अरकान सूबाई असम्बली हैं, 25 करोड़ रुपया फ़ंड फ़ी रुकन को दिया गया है, लेकिन अमली तौर पर हमें देखने को क्यों नहीं मिलता? ये सब हो क्या रहा है और कौन नब्ज़ पे हाथ रखेगा और इसकी हल की जानिब चलेगा? इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में जनाब यासीन आज़ाद साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये सदर हैं। इन्हीं की सरबराही में इस कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराया गया। और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें जनाब सादिक इमरानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हैं बलूचिस्तान के और वज़ीर भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, ये इस कॉन्फ्रेंस में कल शरीक भी थे,
یہ بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. باقی جو رہنما اور قیادتیں ہیں وہ بھی ہمیں جیسے جوائن کریں گے ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. لیکن سب سے پہلے حیدر عباس رضوی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا فون پر. یہ فرمائیے گا جو ناراض بلوچ ہیں، ناراض ہمارے بھائی بہنیں ہیں ہم سے، ان کو کس طرح ممکن بنایا جائے کہ مین اسٹریم میں لے کے آیا جائے اور اس سولوشن کا حصہ بنایا جائے؟ بہت بہت شکریہ بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یاسین آزاد صاحب کا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے اہم موضوع کے اوپر انہوں نے پاکستان کی تقریباً تمام ہی اہم سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور دعوت فکر دی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے بھائی، بڑی سیدھی سی بات ہے. بلوچ اب ناراض نہیں ہے، وہ آپ سے علیحدگی چاہتے ہیں. مطلب ناراضگی کا وقت تو گزر چکا میرے بھائی. اب تو وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور فیصلہ ان کا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور ہم پاکستانیوں کے آپشنز جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑے لیمیٹڈ ہیں. اور بلوچستان بنگلہ دیش نہیں ہے. بنگلہ دیش میں وہاں پر ایک ان کی بہت ہی طاقتور اور بڑی جینوائن ریپرزنٹیشن شپ تھی مجیب الرحمان کی شکل میں، اور مجیب الرحمان پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور اسی لیے وہ 6 نکات لے کر پاکستان میں جو ویسٹ پاکستان تھے اس کی قیادت سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے. جی یہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. بلوچ اور خاص طور پر بلوچ، وہ بلوچ جو بلوچ سپریٹسٹ ہیں جو پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ بلوچستان میں اب صرف 2 طریقے کے لوگ ہیں، یا تو بلوچ نیشنلسٹ ہیں یا بلوچ سپریٹسٹ ہیں. صحیح. اور ان دونوں ہی طرح کے لوگوں کو ہم کو چاہیے مناش القوم کہ ہم ان کو ڈائیلاگ میں انگیج کریں اور اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ 6 نکات لے کر آئیں گے. جی ہاں، کیونکہ ہم نے بہت بلوچ قتل کیے ہیں پہاڑوں سے اتار کر اور قرآن دکھا کر کہ ان کو قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا اور اس کے بعد ان کو گولیاں مار دی، ان کو پھانسیاں چڑھا دی، ان کو زندگی بھر کے لیے قید کر دیا. اب پاکستانیوں کو یہ پہاڑ چڑھنا پڑے گا اور ہمیں ان کے ساتھ 6 نکات لے کر جانے پڑیں گے کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کن ٹرمز پر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ ہمیں اعتراف جرم کرنا پڑے گا کہ ہم نے ماضی میں بھی بہت زیادتیاں کی ہیں، آج بھی ہم بہت برا سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو خاکم بیان 54% پاکستان ہم کھو چکے ہیں. جی بلوچستان سے بھی پھر ہمیں ہاتھ دھونے پڑیں گے. حیدر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ کہا جاتا ہے اس اہم معاملے پر کہ جناب ڈکٹیٹرز کی جب یہ حکومتیں آئیں یہاں پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی اور سب سے زیادہ مسائل انہی کی حکومتوں میں پیدا کیے گئے، لیکن 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس جمہوری حکومت کو. حکومت کس بنیاد پر یہ کہتی ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں حالات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھو بھائی، بلوچستان کی صورتحال پر ہمارے پاس صدق دل سے اعتراف جرم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو صدر نے معافی تو مانگی تھی نا؟ مان لینا چاہیے، ہم سب کو مان لینا چاہیے کہ بلوچستان کو نظر انداز کیا اور اس قدر کیا کہ ان میں احساس محرومی پیدا ہوا اور اس کے بعد اتنے ظلم و ستم کیے کہ ان کا احساس محرومی احساس بیگانگی میں تبدیل ہو گیا. تو لہذا بیانات دینے سے، صرف عوام کو خوش کرنے سے اور یہ کہہ دینے سے کہ بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ نہیں کیا جا رہا. 18ویں ترمیم میں بلوچستان کے حقوق کے لیے ایم کیو ایم نے بلوچوں کے ساتھ مل کر مکمل صوبائی خود مختاری مانگی تھی، جو کہ کثرت تعداد نے بلڈوز کر دی. پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے جتنا بلوچستان کی قیادت چاہتی تھی اتنا نہیں دیا، اور جب نہیں دیا تو اس کے جو ریپرکشنز آ رہے ہیں اس کو پھر بھگتنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار رہیے. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بلوچستان پاکستان ہے اور پاکستان بلوچستان ہے. خدا نخواستہ اگر بلوچستان ہمارے ہاتھوں سے جاتا ہے تو پھر باقی ماندہ پاکستان بھی مشکلات سے دوچار ہوگا. حیدر صاحب کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک آپ پہنچی ہے؟ اور دوسری بات یہ
کہ اب آپ نے جیسے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی کاوش کا ذکر کیا، یہ ذمہ داری تو ان کی نہیں بنتی اخلاقی طور پر، یہ تو سیاستدانوں کا کام تھا نا ایسی کانفرنس کا انعقاد کروانا۔ دیکھیے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ سچویشن پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بلوچوں کی جانب سے اور خاص طور پر بلوچ سیپریٹسٹ قیادت کی جانب سے ایک بہت بڑا مسٹرسٹ ہے، اور اس مسٹرسٹ کو جو ہے کچھ 20 کے ایسے لوگوں کو ڈال کر جن پر وہ اعتماد کرتے ہیں صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی یاسین آزاد صاحب یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بات، تو میں نے بات شروع کرنے سے پہلے ان کا شکریہ اسی لیے ادا کیا کہ یہ ان کا فرض منصب نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی ایک دردمند، حقیقی اور سچے پاکستانی اور پاکستانیوں کی جانب سے اگر یہ قدم اٹھایا گیا صحیح، تو قابل تحسین ہے، اور جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کے لیے باعث افسوس اور شرم ہے۔ حیدر صاحب، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ مرکز میں کچھ عناصر، کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہ صورتحال کو بہتری کی جانب نہیں جانے دینا چاہتی ہیں، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، قرارداد پیش کی، بڑی تعداد میں اسے مسترد کر دیا گیا؟ بھائی، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد اب بھی ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مضبوط مرکز پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا، اگر ایک مضبوط مرکز پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہوتا تو بلوچستان میں احساس بیگانگی اور دیگر صوبوں میں احساس محرومی نہ ہوتا۔ ایک مضبوط مرکز پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ خوشحال عوام اور مضبوط صوبے ایک مضبوط وفاق کی ضمانت ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب حیدر عباس رضوی صاحب، بلوچستان کے اہم معاملے پر انہوں نے اپنی پارٹی کی ترجمانی کی اور ساتھ میں انہوں نے ذکر کیا کہ ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے۔ جناب حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ ابھی حیدر عباس رضوی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہتے ہیں کہ ناراضی والی بات بہت پہلے کی ہے، اب تو صورتحال اس سے بھی آگے جا چکی ہے، وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں جو ناراض لوگ ہیں۔ ان کو میں نے پوچھا تھا کہ مین سٹریم میں انہیں کیسے لایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ صورتحال جو ہے اس قدر مختلف ہو چکی ہے کہ ڈر ہے، خوف ہے کہ بنگلہ دیش جیسے حالات دوبارہ سے پیدا نہ ہو جائیں۔ آپ بھی آج وہاں پر تھے، قلعات میں جلسہ بھی ہوا، یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے 10 سے 12 کلومیٹر دور چلے جائیں، جھنڈا اور ترانہ ہمیں سننے کو نہیں ملتا، تو کیا ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر تو نہیں پہنچ چکے بلوچستان کے معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناراضگی کی الفاظ استعمال کر کے مسئلے کی اہمیت کو کم کی جاتی ہے، ہمیں اس پر بھی شدید احتجاج ہے۔ جی ضرور۔ یہ معاملہ ناراضگی، کٹی اور اس قسم کے معاملات کا نہیں ہے، اصل میں 64 سال کے ظلم و ستم اور ناانصافیوں کا جو منطقی نتیجہ ہے، لیکن اس میں جو عدم اعتماد کی فضا بنی ہے۔ حیدر عباس رضوی بھی تھے پچھلے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں ہم تھے جب بگٹی پہ حملہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہی ہمیں اطلاع ملی تو میں نے خود پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کیا، اور پھر ہم نے ایک وفد بنایا، اور وفد جو ہی پہنچا وہاں پر تو بگٹی مرحوم نے صرف یہی بات کی کہ ہم سے مذاکرات کا ڈونگ رچایا ڈال جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیں اسی طریقے سے نشانہ بنا کے مار دیا جائے گا، کیونکہ ماضی کے روایات ایسے ہیں نواب نوروز خان کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، لیکن ہم نے اور ساتھیوں نے ان کو اس امر پہ قائل کیا، اور انہیں چودھری شجاعت اور مشاہد حسین کے حوالے سے بات کی کہ ہم اس سے مذاکرات کے لیے میں تیار ہوں۔ صحیح۔ اور اس کے بعد ہم نے پارلیمنٹ میں آ کر یہ مجدہ سنایا، اور پھر چودھری شجاعت حسین اور اس کے ساتھ مشاہد حسین کئی بار ڈیرہ بگٹی گئے اور نواب اکبر بگٹی مرحوم سے مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے بعد انہوں نے آ کے پارلیمنٹ میں آن دی ریکارڈ کہا کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور معاہدے کے بعد اس پہ دستخط ہو گئے۔ دستخط ہونے کے بعد انہوں نے کہا اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم بحث کریں، کل بھی چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین حکومت میں تھے اور آج بھی حکومت میں ہیں، ان کو بلایا جائے۔ اگر خود وہ آنے سے کتراتے ہیں تو سپریم کورٹ انہیں بلائے، سو موٹو نوٹس لے کر، اور اس حوالے سے دیکھے
کہ کیا نواب اکبر خان بگٹی نے ان سے مذاکرات کیے تھے اور اس مذاکرات میں انہوں نے بلوچستان کی آزادی کی بات کی تھی یا اس مذاکرات میں بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بات ہوئی تھی؟ اور اگر اس وقت آزادی کی بات کی گئی تھی تو پھر مجرم ایک وہ نہیں ہے غدار، تو پھر یہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے۔ اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لیپا پوتی کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کا ایک سوال حیدر عباس رضوی سے یہ بھی تھا کہ کیا موجودہ حکومت جو 4 سال، ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ برائے نام جمہوری حکومت ہے، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ابوظبی میں ایک معاہدے کے تحت این آر او زدہ اس حوالے سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا اور اس میں ایک بنیادی بات تھی کہ پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دے کر جانے دیا جائے گا۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے اس پورے پروگرام میں گفتگو ہوتی رہے گی، میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا۔ مجھے صادق عمرانی صاحب کی جانب بھی جانا ہے، ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں، صوبائی صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلوچستان میں۔ جناب بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ یہ فرمائے، آپ تو خود بڑے دل برداشت ہیں، آپ کے بیانات بھی میں نے خبروں میں دیکھے، اخباروں میں دیکھے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وزراء جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں کڈنیپنگ میں، لیکن سوال میرا آپ سے وہ ہے جو میں نے ابتدائی میں کہا کہ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود وہاں پر نہیں جاتا، وہاں کا سیاسی حل کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں، جس پہلی بات آپ نے یہ کی کہ وزراء ملوث ہیں، میری کوئی ایسی ریکارڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے کہیں یہ بات کی ہے۔ پہلے اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہاں دوسری پاکستان کے ایک موقع روزنامے میں 20 تاریخ چوتھا مہینہ 2012 کا سٹیٹمنٹ ہے، وزراء کرپشن میں حصہ نہ ملنے پر افسران کے گھروں پر فائرنگ کراتے ہیں۔ کرپشن، ہاں کرپشن کی بات کی آپ نے، کوئی اور لفظ بولا تھا ابھی۔ جی فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے یہ بات کی کہ جو سب سے پہلے تو میں یاسین آزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے ایشو پہ، بلوچستان کے معاملات پہ ان کو جو دکھ درد احساس ہوا، یہ ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہمارے سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے 2 سال پہلے مولانا شیرانی صاحب سے ملاقات کی اور ان کو یہ تجویز دی کہ ہمیں بلوچستان کی سطح پہ فوری طور پر ایک آل پارٹی کانفرنس یا ایک قومی جرگہ منعقد کر کے بلوچستان کے جو معاملات ہیں، جو صورتحال ہے، جو صورتحال بلوچستان کے اندر پیدا ہوئی ہے، اس کو حل کرنے پر خصوصی توجہ دیں، لیکن افسوس ہے کہ یہ چیز ہم نہ کر سکے۔ جناب، باتیں حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں، جب تلخ حقیقتوں کا ہم جائزہ نہیں لیں گے تو ہم مستقل کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ کوئی راہ کا تعین کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، بالکل میں یہاں پہ آپ کو اس لیے روک رہا ہوں کہ جی میں سنوں گا، چاہتے ہیں تو سنیں، نہیں پورا سنیں گے آپ کو، لیکن مجھے یہاں پر صاحب کو سوال کر کے نہیں عمران صاحب ایسی بات نہیں ہے، آپ کو اگر دعوت دی گئی تو پوری بات آپ کی سنیں گے، پورے پروگرام میں آپ میرے ساتھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں، قطع کلامی کی معذرت بھی آپ سے چاہتا ہوں، ہم آپ سے بات ضرور کریں گے، لیکن آپ نے جو ذکر کیا کہ تلخ حقیقتیں ہیں ان کو ماننا ہوگا، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ شکریہ ادا کیا آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کا، لیکن یہ کام سیاست دانوں کا تھا، تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا پھر سیاست دانوں نے یہ کیوں نہیں کیا، اور جو آپ کو فنڈز ملے آپ کے وزراء کو اراکین کو وہ آپ نے کہاں خرچ کیے، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہوئے گا ناظرین۔ جناب پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلوک بلوچستان پر ہم بات کریں، مختلف رہنماؤں کو یہاں پر دعوت دے رکھی ہے۔ صادق عمرانی صاحب بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، وہ گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے اور ذکر کر رہے تھے کچھ تلخ حقیقتوں کا، اور میں نے ان سے یہ کہا تھا صادق صاحب کہ یہ بھی تو تلخ حقیقت ہے کہ آپ کے وزراء، آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہی علاقے میں موجود نہیں ہوتے، اکثر ان کا قیام اسلام آباد میں ہوتا ہے، اور یہ بھی بات ہے 25 کروڑ روپیہ فنڈ نہیں دیا گیا ہر رکن کو، وہ کہاں خرچ ہوا؟ جی دیکھیں، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہمارے بلوچستان کے اندر 25 کروڑ روپے دیے گئے فی ایم پی ایز کو، میں آپ کو یہ بتاتا چلاؤں کہ یہ آپ کی معلومات میں جس نے بھی یہ آپ کو خبر دی ہے یہ غلط ہے۔ 25 کروڑ روپے کا فنڈ فی رکن نہیں دیا گیا۔ آپ میری بات سنیں، میں وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، 25 کروڑ روپے کوئی فنڈ نہیں دیا گیا کہ ایم پی ایز کو دیے گئے۔ ایم پی ایز نے
پی ایس ٹی پی میں اپنے اپنے علاقوں کے تجاویز دیے کہ بھئی میرے علاقے کے ترجیحات واٹر سپلائی ہے، میرے علاقے کی ترجیحات بجلی ہے، میرے علاقے کی ترجیحات اسکول ہے یا سول اسپتال ہے یا روڈ ہے، وہ پی ایس ڈی پی میں دیے جاتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہے، جب سے بلوچستان کے اندر ایک پارلیمانی سسٹم 1970 سے آئی ہے بلوچستان کے اندر، اس زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی ایم پی ایز کو 25 کروڑ روپے دیا گیا وہ اٹھا کے جیب میں گیا، یہ چیز غلط ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ نہیں رہا، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ فنڈز دیے جاتے ہیں جس کی مد میں 25 کروڑ کا ذکر ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ مجھے ہاں سننے کو جو ملتا ہے، میں 4 سال سے چیلنج دیتا ہوں اور انکوائری کریں کہ بھئی میرے علاقے میں آج تک کتنے ہیں ہم نے ترقیاتی کام کیے۔ دیکھیں یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ لوگ حادثاتی سیاستدان بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو کونسلر ہی نہیں جیت سکتے تھے 31-3200 ووٹوں سے وہ الیکٹ ہو گئے آئے ہیں، ان کو یہ اندازہ کہ آئندہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ جو پولیٹیکل سوچ ہے، جو پولیٹیکل ورکر ہیں، جو نظریاتی فکری سوچ رکھتے ہیں، وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے مظلوم لوگوں کی، اپنے علاقے کے لوگوں کا جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، ہم ان کے معیار اور اعتماد پر پورا اتریں۔ یہ 65 کے 65 پہ آپ یہ بات نہ کریں، ہمیشہ بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سوچیں، نظریاتی پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ اپنے چھوڑے فنڈ کو جی، چھوڑے فنڈ کو، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس کا بھی جواب دینا آپ کہ کتنے آپ کے وزراء ایسے ہیں اور آپ کے چیف منسٹر صاحب ہیں جو علاقے میں جاتے ہیں۔ پہلے میرے جی عمران صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جناب آپ کے وزراء، آپ کے سی ایم صاحب کس حد تک علاقے میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، جو ناراض لوگ ہیں ان سے منانے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عملی طور پر یہ کہاں ہمیں نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ شکایت کی جا رہی ہے نا، میں اسے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ ٹھیک ہے، یہ شکایت آپ کی حق بجانب ہے۔ یہ شکایت میں سمجھتا ہوں کہ صرف وزیر اعلیٰ پہ نہیں بلکہ بلوچستان کے اندر 7 جماعتی اتحاد ہے، 7 جماعتیں حکومت میں شامل ہیں، یہ سب پر یہ چیزیں لاگو ہوتا ہے کہ وہ بلوچستان کے ایشو پر بیٹھ کے صحیح سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے یہاں پہ پھر سے قطع کلامی کرنا پڑے گی کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کی نمائندگی آپ ہی یہاں پر کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا، اور تمام جو گلے شکوے سوال آ رہے ہیں اس کا جواب آپ کو ہی آج اس پروگرام میں دینا ہے۔ مجھے جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب خواجہ آصف صاحب نے، بہت شکریہ جناب آپ کا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، قومی کانفرنس، کیا یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ذمہ داری ہے کہ ایسی کانفرنسز کا انعقاد کروایا جائے؟ باقی سیاسی جماعتوں کے جو کردار ہیں کیا وہ انہوں نے نبھایا ان 4.5 سالوں میں؟ خواجہ صاحب 4.5 سال کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وائی یو ریسٹرکٹنگ دس ایشو 4.5 years؟ پہلے آپ مجھے بتائیں۔ کیونکہ جمہوری حکومت ہے، انہوں نے دعویٰ کیا جناب کہ ہم ان کے مسائل حل کریں گے، زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ جو ہے 4 سال بہت پرانے ہیں جناب، بہت پرانے ہیں، کہا جاتا ہے ڈکٹیٹر کے دور میں یہ مسائل شروع ہوتے ہیں۔ یہ ڈکٹیٹر کے دور کے نہیں ہیں، میرا خیال ہے آپ کی تاریخ جو ہے تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن میں طالب علم ضرور ہوں تاریخ کا۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں یا آپ اپنا انٹرویو دے رہے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے جناب، آپ جواب دیجئے، میں آپ کو سننے کو تیار ہوں۔ میں یہ معاملہ 50s میں سٹارٹ ہوا، یہ کولیکٹیو فیلئر ہے ساری قوم کا، جس میں بھی شامل ہوں، میری پارٹی بھی شامل ہے، سارے لوگ شامل ہیں، پوری قوم شامل ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، مشرف کے وقت جو ہے بلوچستان کے وزیر اعظم رہے ہیں ظفر اللہ جمالی صاحب، 3 سال وزیر اعظم رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو بلوچستان کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا تھا۔ اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کوئٹے میں نہیں رہتے، وہ پنڈی میں رہتے ہیں۔ تو جہاں پہ باقی ساری قوم کا قصور ہے، وہاں پہ بلوچوں کا بھی قصور ہے کہ وہ ایسے رہنما منتخب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ وفاق میں بھیجتے ہیں یا کوئٹہ بھیجتے ہیں جو لوگ ان کے مسائل کے لیے لڑنا نہیں جانتے۔ وہ اپنی وفاداریاں جو ہے کسی افزانے پہ بیچ دیتے ہیں پنڈی میں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو لیے۔ یہ مسئلہ 4-4.5 سال کا نہیں ہے۔ یہ ضرور بات ہے کہ 4-4.5 سال میں یہ حکومت جو کچھ کر سکتی تھی انہوں نے قطعی طور پہ نہیں کیا، بلکہ مسئلہ زیادہ بگڑ گیا، پہلے سے زیادہ بگڑ گیا۔ ہم نے انویژن کی ہوئی ہے، ہم نے فوج کشی کی ہوئی ہے اپنے صوبے کے اوپر، اپنی عوام کے اوپر، بلوچی بھائیوں کے اوپر۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے ایک ٹاک شو کا یا ایک اس کا ٹاپک بنا کے اس مسئلے کو کسی سیاسی پارٹی کو رگڑا دے دیں اور کسی سیاستدان کو رگڑا دیں۔ نہیں،
ये एक सीरियस मसला है जिसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट बार ने लिया है, इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात की है, इट्स कमेंडेबल, उनकी तारीफ करनी चाहिए। इसमें सियासी पार्टियों ने भी उस पर इनिशिएटिव्स लिए हुए। सही है। पार्लियामेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, पार्लियामेंट का इनिशिएटिव फेल हुआ, एब्जेक्ट फेलियर हुई पार्लियामेंट की इस इशू के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें, कौम जब एक कौम में गैज़ो गज़ब या गुस्सा खत्म हो जाए ऐसी चीजों पे कि वहां पे बलोचियों की मस्कशुदा लाशें मिलें, पंजाबियों को बसों से उतार के गोली मारी जाए, हजारा शिया जो हैं उनको सिर्फ इसलिए कि वो शिया हैं या वो एक किसी नस्ल से किसी और नस्ली ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उनको गोली मारी जाए, ये मनहसुल कौम हमारे लिए बायस शर्म है। इसलिए इसको सियासी पिंग पोंग का या इस किस्म का टॉपिक ना बनाएं, ये इस मर्ज का इलाज ढूंढें। प्लीज डोंट मेक इट ए टॉपिक ऑफ ये कि जी आप रेटिंग बढ़ाने के लिए एक टॉपिक बना दें। ये बहुत सीरियस मामला है, इसको हैंडल करें जिस तरह एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को हैंडल करना चाहिए। ख्वाजा साहब, अब आपसे इंतहाई आप नए लॉन्च हुए हैं, आप प्लीज इसको इस तरह हैंडल करें जिस तरह एक मुहिब्बे वतन जो है सीरियसली। ख्वाजा साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, मैंने आपकी सारी बातें इंतहाई तहम्मुल से सुनी, आपकी इज्जत आपके हम सामने पेश कर दी। जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, मैं ख्वाजा साहब, ना मेरा मकसद रेटिंग लेना होता है और ना मेरा मकसद कन्फ्रंटेशन करना होता है। इंतहाई इज्जत से हुजूर अर्ज ये है कि यही बात पूछने के लिए तो आपसे राब्ता किया, सीनियर रहनुमा आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे थे, और ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये बात कि रेटिंग का या कन्फ्रंटेशन का मेरे शो में कल्चर हरगिज़ नहीं है। और ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखते रहे हूँ अगर आप इस शो को देखते रहे हूँ तो आपको याद दिला दूं कि सबसे ज्यादा पिछले 4 से 5 माह में इस अहम मौजू पर इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू होती रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे सर्टिफिकेट हरगिज़ नहीं लेना कि मैं कितना मुहिब्बे वतन, लेकिन आपसे अब अगला सवाल मेरा ये है, अगला सवाल सरकार मेरा आपसे ये है कि जब आपकी गवर्नमेंट थी 97 में, तब वहां पे हालात कदरे बेहतर थे, बहुत बेहतर थे। अब इस बीच में क्या ऐसा हुआ कि हालात इस नहज तक पहुंच गए कि हर रहनुमा यही कह रहे हैं, और फिर अब क्या इकदाम किए जाने चाहिए? सोल्यूशन पे भी बात करें ना, तनकीद की बजाय। आप भी सियासतदान हैं, मेन स्ट्रीम पार्टी है, मुझे सोल्यूशन दीजिए, मुझे आपसे सोल्यूशन चाहिए। मेरी बात सुने, मैं 97 से लेके 99 तक एक बीच में मेजर पोर्शन उसका जो है अख्तर मैंगल साहब जो है वो हमारे वजीर आला वहां पे रहे। बलूचिस्तान की जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वो हमारे साथ कोलिशन में फेडरल गवर्नमेंट में भी शामिल रहीं, और वहाँ हम उनके साथ कोलिशन में शामिल रहे कोयटा में जो है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई नाराजगी या किसी किस्म की कोई इंसर्जेंसी या किसी किस्म की बगावत की जो है कोई ऐसी बात वहाँ पे नजर ना आई। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने और उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी उन्होंने इसको जो है इशू को इस तरह हैंडल किया कि वहाँ पे दोबारा 70s की 60s की और 50s की जो है वो तारीख जो है वहां पे दोहराई गई, वहां पे फौज कशी की गई, वहां पे लोगों को मारा गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात है उनके आपने सोल्यूशन की बात की है, उन लोगों को अपने जो वसाइल हैं उनको अपने सूबे के खर्च करने का इख्तियार होना चाहिए। उनके वसाइल हैं, वहां पे कॉपर है, वहां पे गोल्ड है, वहां पे गैस है, वहां पे बेशुमार वसाइल हैं। लेट देम ओन देयर ओन रिसोर्सेज। तो उनको पहले उनको तरजीह मिलनी चाहिए, उनका हिस्सा पहले होना चाहिए, उसके बाद वफाक का हिस्सा या दूसरे सूबों का हिस्सा होना चाहिए। सुई गैस उनको 84 में मिली है, बाकी पाकिस्तान में 50 से और 60 से सुई गैस चल रही है। ये एक्सप्लॉयटेशन है, इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करें। सबसे बड़ा सोल्यूशन का जो तो यही है कि आप इस्तेसाल खत्म करें बलोच कौम का जो है। आप बलोच कौम का इस्तेसाल खत्म नहीं करेंगे तो वो तो फिर उनको हक हो जाता है कि वो बगावत करें जो है इस्तेसाली कुव्वतों के खिलाफ, फिर उनको हक है, फिर ये पैदाइशी हक है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया इस अहम मौजू पर। कहते हैं इंतहाई संजीदा ये मामला है और इस पर इंतहाई संजीदगी से अमल दरामद करना चाहिए। हकूक़ जो हैं वो बलूचिस्तान के अवाम को मिलने चाहिए। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यासीन आज़ाद साहब से हम पूछेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस जिसका इनेकाद उन्होंने करवाया इसके दूरस्थ नताइज क्या होंगे, क्या इससे फ़ायदे हासिल होंगे, समरात मिलेंगे हमें आने वाले दिनों में या नहीं। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए।
नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से हम बलूचिस्तान के मसले पर आज बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं एक चीज़ कॉमन है सबकी गुफ्तगू में। सब रहनुमा ये मान रहे हैं कि गलती सबसे हुई, तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी ज़िम्मेदार हैं, ख़ास तौर पर सियासतदान जो हैं, ये सब तो माना जा रहा है, लेकिन किया क्या जाए और बहसीत सियासतदान, बहसीत सियासी पार्टी ज़िम्मेदारी क्या आयद होती है हर सियासी पार्टी पर, हर सियासतदान पर, इस पर बात नहीं की जा रही। और ये फिर बेड़ा उठाया यासीन आज़ाद साहब ने, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने फिर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराया, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यासीन साहब, मुझे ये बताइए, इज़ इट इनफ? आपने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करा दिया, पूरे पाकिस्तान ने इसे काबिल सताइश करार दिया, ये काफ़ी है? आगे क्या करना अब होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने आज दावत दी मुझे, और मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत पर हमारी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। और हम सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर जो है एक डिक्लेरेशन दिया, और वो डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल वाज़िया डिक्लेरेशन है, और उस पर अमल करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की सियासी जमातों ने करना है, पार्लियामेंट ने करना है, हुकूमत ने करना है। हमने एक लाइन ऑफ एक्शन दे दी कि इस लाइन ऑफ एक्शन के तहत अगर आप काम करेंगे तो बलूचिस्तान की जो तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है उसको बेहतर किया जा सकता है। अभी आपके इस प्रोग्राम के दौरान 3-4 जो लीडरान इकराम से आपने बात की, उनकी गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि वो ये तस्लीम करते हैं कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब है। जी हाँ, सब ने माना इस चीज़ को। और जब ये तस्लीम करते हैं तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो ये समझते हैं कि एक सूबे की सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत पर, हुकूमत पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि हम भी पाकिस्तानी, इस गुफ्तगू से ये बात तो साबित होगी ना कि अपना किरदार अदा नहीं किया जब भी ज़रूरत आपको पेश आई कि इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं, कराया मैं अब उस पर आ रहा हूँ कि जब डिक्लेरेशन हो गया और डिक्लेरेशन में चंद पॉइंट तय हो गए कि बलूचिस्तान की संगीन सूरत-ए-हाल को ख़त्म करने के लिए जो डिक्लेरेशन है, अगर उस पर अगर हम अमल करेंगे तो वो बेहतर हो सकता है। सही। अब ये डिक्लेरेशन कल ही क्लियर हुआ। अब ये देखना यह है कि हुकूमत और सियासी पार्टियाँ उस डिक्लेरेशन के मुताबिक क्या अपना रोल प्ले करती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कंसेंसस से एक लाइन ऑफ एक्शन दी, तो यहाँ बेसिकली ज़िम्मेदारी फिर आ जाती है हुकूमत की और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की कि उस डिक्लेरेशन पे अमल करने के लिए वो प्रैक्टिकल स्टेप उठाएं। अगर माजी में उन्होंने नहीं उठाए, तो अब उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अब उठाएं। यहाँ सूरत-ए-हाल जो है, जिस तरह की बहस मेरे सामने आई है, पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी एक मजबूरी है, और वो मजबूरी ये है कि वो अपनी अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक बात करते हैं, अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक करते हैं, और पाकिस्तान में सियासत भी करते हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का तल्लुक़ है, वो सियासत नहीं कर रही। हालांकि जिस नहज पे हालात पहुंच चुके हैं बलूचिस्तान के नाम पर, तो अब सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए, हकीकी मसाइल का हल तो करना चाहिए। अब मेरे कहने का मकसद यही यही बात है। हम उनसे पूछ लें। सादिक इमरानी साहब से भी हमारे साथ मौजूद। सादिक साहब, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ये इंतहाई लंबी डिबेट है, इस पर बेपनाह गुफ्तगू और बेपनाह जो वक्त है वो दरकार है बात करने के लिए, लेकिन आप आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कह रहे हैं कि हमने लाइन ऑफ एक्शन एक दी है, अब ये जिम्मेदारी अगेन सियासतदानों पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर आयद होती है कि उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अभी तक इस पर आगे करने के लिए क्या सोचा फिर आपने? देखें, ये कल इसी सेमिनार में मैं खुद भी मौजूद था। पार्टी ने हमें यहाँ कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में जाने की हिदायत की थी। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के इस्तेहकाम और जमहूरियत के आगाज़ से, जमहूरियत का आगाज़ 1970 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टी की बुनियाद रखी और बालिग राय दही की बुनियाद पे अवाम को वोट का हक दिलाया था, वहाँ से जमहूरियत का आगाज़ हुआ। और जमहूरियत की बका के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान दी, और जनाब आसिफ ज़रदारी सरदार पाकिस्तान जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने कुछ 2 साल पहले, बिल्कुल दुरुस्त बात, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। मुझे सुने तो सही,
میرا بھائی مجھے سننے کا حوصلہ رکھیں. انہوں نے 2 سال پہلے یہاں بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام ایم پی ایز، ایم این اے اور سینیٹرز کو بلا کے یہ کہا کہ میرے بھائیوں، مجھے بلوچستان کے عوام سے ہمدردی ہے. بلوچستان کے عوام کے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا میں اس کا ازالہ چاہتا ہوں. آپ لوگ بلوچستان اسمبلی میں ایک قرارداد متفقہ طور پر لائیں اور جو آپ لوگوں کے ذہن میں جو آپ لوگ چاہتے ہو، جو تجویز دیتے ہو، میں قومی اسمبلی میں اپنے پارٹی کی طرف سے اپنے تمام اتحادیوں کی طرف سے اس کو ایک آئینی تحفظ دوں گا. میں اعتراف کرتا ہوں کہ بلوچستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس تجاویز کو دینے کے لیے انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. دیکھیں، ہماری پارٹی کا واضح موقف ہے بلوچستان کے بارے میں. سر ہم دیکھیں، پاکستان پھر کی میں بات سالمیت کرتا ہوں تو اور آپ کہتے ہیں مجھے بات کرنے دیں. نہیں سر، بات پتہ کیا ہے؟ آپ اپنی بات کرو. نہیں، بات تو سن لیں عمرانی صاحب، میری بات تو سن لینا، میرے پاس وقت بھی کم ہے. میری بات تو سن لینا، میرے پاس وقت بھی کم ہے. میں آپ کو دوبارہ نشست میں دعوت دوں گا. میں دوبارہ آپ لوگوں نے تو تباہ کیا. سرکار، آپ نے 4.5 سال میں کیا دیا بلوچستان میں؟ آپ نے 4.5 سال میں بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ آپ بتائیے مجھے. آپ نے ساری باتیں بتائیں، تاریخ بتائی، میں نے کہا بالکل درست بتایا. آپ کے رہنماؤں کی بڑی قربانیاں ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، ساری قوم مانتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ 4.5 سال بعد آپ نے کیا دیا ہے اس قوم کو؟ ان لوگوں کو کیا دیا ہے کہ آج چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ جناب 10 کلومیٹر باہر نکل جائیں تو جھنڈا نہیں نظر آتا، ترانہ نظر نہیں آتا. آپ یہاں پر بیٹھ کے چین کی بانسری بجا رہے ہیں. آپ کے سی ایم صوبے میں جاتے نہیں ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا سرکار آپ کو اس نشست میں دوبارہ دعوت دیں گے، دوبارہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ماضی کو چھوڑیے نا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت نے وہاں پر کیا عملی طور پر کیا؟ ساری قراردادیں ہو چکی. آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں آپ سے دوبارہ بات کروں گا. بالکل لیں گے ہم، ساری باتیں ہو چکی. ہر رہنما آ کے اس پروگرام میں ماضی سے شروع کرتا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے خود سے کیا کیا ہے. یہ میرا سوال شکوہ آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں میں آ جا کے یہاں پر. اور سب سے زیادہ اسی موضوع پر ہم نے اسی پروگرام میں ڈسکشن کی ہے، پھر آپ سے بات کریں گے. لیکن حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی بات کرنی ہے، ان سے مجھے بات کرنے دیجیے. حافظ صاحب، یہ آپ نے ساری گفتگو سنی، دیکھی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ قریبی طور پر جانتے ہیں سارے حالات کو. مجھے فائنلی یہ بتائیں، آپ کی دانش کیا کہتی ہے؟ کیا فوری اقدامات کرنے چاہیے کہ معاملات درستی کی جانب جائیں؟ اجمل بھائی، بات یہ ہے کہ فوری طور پر جی حافظ حسین احمد صاحب. اجمل بھائی، فوری طور پر میں گزارش کروں گا کہ اس وقت سیز فائر ہونی چاہیے. اگر حکومت موجود ہے اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں بالکل، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے مینڈیٹ دیا جائے تب میں بات کرنے کے قابل رہوں گا. اس وجہ سے وہ اسلام آباد بیٹھے ہیں، یہاں رہ نہیں رہے. دوسری بات میں گزارش کروں گا کہ اصل فریق جو ہے نا وہ ہماری فوج ہے اور ہمارے جو ہے فیڈرل فورسز ہیں، اور شاید وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں کسی کو اس حوالے سے بات کرنے کی. ہم کھل کر اگر یہ بات کریں تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر کسی ملکوں کے درمیان بھی لڑائی ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے سیز فائر کی جاتی ہے. اگر یہاں ایف سی کو واپس بلا لیا میں جائے. انتہائی ادب سے قطع کلامی کروں گا، لیکن آپ سے یہ وعدہ لینا چاہوں گا، کمٹمنٹ لینا چاہوں گا کہ آپ سب حضرات میرے اسی پروگرام میں پھر اور نشست میں اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے اور اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ پہلے بھی میں اس ایشو پہ بہت سے ایپیسوڈ کر چکا ہوں. آپ سب لوگوں کی مجھے دوبارہ ضرورت ہوگی. میں معذرت چاہتا ہوں، وقت میرا ختم ہو چکا، لیکن اس ایشو پہ جاتے جاتے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تمام سیاستدانوں کے نام چھوڑ کے جا رہا ہوں جو مجھ سے شکایت کر رہے تھے اور مجھ سے گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ ہم سیاست سے محبت کا چلن مانگتے ہیں، شب صحرا سے مگر صبح چمن مانگتے ہیں. لمحہ بھر کو تو لبھا جاتے ہیں نعرے، لیکن ہم تو اہل وطن درد دل مانگتے ہیں. اجمل جامی کو اجازت دیجیے.